حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الرحمن في الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق منان تمام محبان اہل بیت موالیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں موالیان حیدر کرار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت فرمائے اور دشمنان اسلام دشمنان محمد و آل محمد کو نابود فرمائے. تو آج کے ہمارے اس درس اور اس مجلس کا جو موضوع ہے یقیناً جس کا تعین پہلے کیا جا چکا ہے، یہ موضوع ہے جنت البقیع. عظمت جنت البقیع کیا ہے اور جنت البقیع پہ جو مصائب ڈھائے گئے 1926 ہجری میں ان کے بارے چند جملے. تو جنت البقیع سے پہلے کچھ معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو مؤمن مردوں کو اور مؤمن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان گناہوں کی جو گناہ انہوں نے نہیں کیے ہوتے، یعنی نہ کردہ گناہوں کی اذیت دیتے ہیں یعنی ایسی اذیت جس میں ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا. مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے جبکہ وہ حق نہیں ہوتا، اور یہ کھلم کھلا بہتان ہے اور صریح گناہ ہے. یہ ہے آیت کا مفہوم. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مومنین یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب قرآن نے اعلان کیا ہے کہ مومنین کو اذیت دینا گناہ مبین ہے، گناہ صریح ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو کیا یہ اذیت دنیوی زندگی تک محدود ہے یا اس کے بعد بھی یہ اذیت کا سلسلہ چل سکتا ہے؟ تو یہاں پہ لازم ہے ہم اس کی بارگاہ میں جائیں جس نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی رحمت دو عالم کی خدمت میں جائیں، پوچھیں یا رسول اللہ کیا یہ گناہ انسان کی ظاہری زندگی تک ہو سکتا ہے؟ یعنی مومنین کو اذیت صرف جب وہ زندہ ہوتی ہے یا اس سے بھی آگے کوئی سلسلہ ہے؟
تو صحیح مسلم میں اور برادران اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں احکام الجنائز میں امام ناصر الدین البانی اور اس کے علاوہ احمد ابن حنبل نے المسند میں اور اسی طرح بہت سے علماء نے ایک روایت نقل کی ہے عمرو ابن حزم سے. عمرو ابن حزم کہتا ہے رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متکئا علی القبر. یہ کہتا ہے کہ مجھے رحمت دو عالم نے دیکھا، میں ایک قبر کی ٹیک لگائے بیٹھا تھا. رحمت دو عالم نے دیکھا ایک نامعلوم کی قبر پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. عمرو ابن حزم جو کہ بہت بڑا نام ہے، برادران اہل سنت کے نزدیک بہت موثق اور معتبر شخص ہے، وہ روایت کرتا ہے اور اس روایت کو تمام اہل سنت کے علماء بلکہ اہل تشیع میں بھی بعض نے نقل کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. جب رحمت دو عالم نے دیکھا کہ کسی نامعلوم کی قبر پہ عمرو ابن حزم ٹیک لگائے بیٹھا ہے تو فوراً رحمت دو عالم پلٹ کے کہتے ہیں لا تؤذِ صاحب القبر. رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب قبر کو اذیت نہ پہنچا. یعنی گویا رحمت دو عالم یہ ارشاد فرما رہے ہیں اے عمرو ابن حزم، صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے جب آپ اس کی قبر پہ ٹیک لگائے بیٹھتے ہیں، جب اس کی قبر پہ چلا جاتا ہے، جب اس کی قبر کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے اور تمام عالم اسلام کے تمام مذاہب متفق ہیں کہ قبر پہ چلنا، قبر پہ بیٹھنا، قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنا، یہ تمام تر جو عمل ہیں یہ حرام ہیں اور گناہ ہیں. تو آج کی جو 8 شوال المکرم کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں ایک ایسا عالم اسلام کی تاریخ میں گھٹیا کام کیا گیا. تو اس کام کی مناسبت سے 8 تاریخ کی مناسبت سے سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہے قرآن کی آیت جو کہتی ہے کہ مومنین کو اذیت نہ دے، دوسری طرف ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نبی کا فرمان کہ اگر کوئی کسی کی قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے. تو آج اس بات کو واضح کرتا چلو کہ اگر کسی کی قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے اذیت ہوتی ہے تو بقیع کو جب مسمار کیا گیا تو اہل بقیع کو سب سے زیادہ اذیت ہوئی ہوگی. اور صرف یہ اسی دن کے لیے نہیں تھی بلکہ آج تک یہ اذیت باقی ہے جو اہل بقیع پہ گزر رہی ہے. تو آج کی مناسبت سے کیونکہ موضوع جنت البقیع ہے، پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ جنت البقیع کی عظمت کیا ہے. تو برادران ایمانی اس حوالے سے ہمارے مذہب فقہ جعفریہ میں، مسلک جعفریہ میں تو 20 روایات آپ کو مل جائیں گی، کئی روایات مل جائیں گی کہ جنت البقیع کی عظمت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب صحیح مسلم میں صحیح روایت ہے جو خود صحیح مسلم والے اس کو صحیح سمجھتے ہیں. امام البانی نے احکام الجنائز میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں. اسی طرح بہت سے علماء نے، احمد ابن حنبل نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں. روایت کچھ اس طرح ہے، جناب عائشہ صدیقہ زوجہ نبی روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے. رات کے آخری حصے میں نبی اٹھ کے چلے گئے تو میں نے اپنی ایک کنیز جس کا نام بریرہ لکھا ہے تاریخ نے،
اس کو نبی کے پیچھے پیچھے بھیجا تاکہ معلوم کر کے آئے کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ جیسے یہ پیچھے چلی گئی، پلٹ کر واپس آئی، آ کے کہتی ہے اے عائشہ، نبی اکرم جنت البقیع میں چلے گئے، اور وہاں جنت البقیع میں جا کے جنت البقیع میں درمیان میں کھڑے ہو کے نبی اکرم نے نماز شب شروع کر دی۔ تو اسی سے بقیع کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ، مختلف روایات ملتی ہیں، ابو ہریرہ بھی مختلف روایات کرتا ہے کہ کئی مرتبہ رحمت دو عالم کو دیکھا گیا کہ نماز شب جنت البقیع میں جا کے ادا کرتے تھے۔ اب جناب عائشہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی روایت کا اگلا حصہ ہے، کہتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو رحمت دو عالم میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ آپ رات کے آخری حصے میں کہاں چلے گئے تھے؟ تو رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا انی امرت الی البقیع لأصلی علیہم۔ رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مأمور کیا گیا تھا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رحمت دو عالم کو امر کون کر سکتا ہے؟ تو تمام مسلمانوں کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ رحمت دو عالم کو امر خدا کی ذات ہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو رحمت دو عالم فرماتے ہیں کہ گویا اللہ نے مجھے امر دیا کہ اے مصطفیٰ اٹھ اور بقیع کی طرف جا اور اہل بقیع پر درود و سلام پڑھ۔ تو اتنا عظمت کے مالک تھے اہل بقیع، جس بقیع میں جناب حمزہ سید الشہداء مدفون تھے، جس بقیع میں بڑے بڑے اصحاب مہاجرین و انصار مدفون تھے، اسی بقیع پہ ظلم ڈھایا گیا جس بقیع میں اور کوئی نہیں بلکہ بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا بھی اسی بقیع میں مدفون، امام حسن مجتبی بھی اسی بقیع میں مدفون۔ اتنا ائمہ، اتنا بڑی ہستیاں مدفون ہونے کے باوجود اور پھر بقیع کی اتنا عظمت ہونے کے باوجود کون سے وہ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے بقیع کو مسمار کیا گیا؟ یہ سوال سمجھنے کا ہے۔ اور اسی مسلم میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب ابو ہریرہ نقل کرتا ہے کہ پھر ایک اور مرتبہ رحمت دو عالم بقیع میں گئے، پھر بی بی عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ رات کے اندھیرے میں آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں لَبُعِثْتُ إِلَى الْبَقِيعِ لِأَدْعُو لَهُمْ، مجھے بھیجا گیا تھا، یعنی بھیجنے والا خود خدا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں بقیع کی طرف جاؤں اور اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔ تو دوستو ان دو احادیث سے اور آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بقیع پہ جا کے دعا مانگنا، بقیع میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا، وہاں نماز پڑھنا، وہاں اپنی بخشش کی دعا مانگنا، اہل بقیع کے لیے فاتحہ خوانی کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کس سنت پر عمل پیرا تھے جنہوں نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو عالم اسلام پہ سیاہ دھبا لگایا وہ تھا اہل بقیع کی مزارات مقدسہ کو مسمار کیا۔ اگر یہ واقعاً خادم الحرمین تھے، واقعاً یہ مسلمانوں کے نمائندے تھے، تو ان کو تو چاہیے تھا کہ صحیح مسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے، کہتے آئیں جنت البقیع میں، آ کے دعائیں مانگیں، آ کے نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ یہ سنت رسول ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول کی سنت پر نہیں، کسی اور کے اشاروں پہ عمل ہو رہا تھا۔ تو آج ایک اور اس ذکر میں فکر دیتا چلوں، آج سوشل میڈیا پہ ایک اور ہستی کو اچھالا جا رہا ہے، وہ ہیں عمرو بن عبد العزیز، جن کی مزار شام میں تھی۔ اب یہ
مختلف خبریں ہیں، کوئی کہتا ہے 25 دن پہلے، کوئی کہتا ہے 20 دن پہلے، کوئی کہتا ہے 18 دن پہلے، کوئی کہتا ہے 15 دن پہلے ان کی مزار پہ حملہ کیا گیا۔ بہرحال جتنا دن پہلے کیا گیا اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کی اولاد آدم کی قبر کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف پروپیگنڈے کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں مسلک کے لوگوں نے کیا ہے، تو کم از کم میں اتنا کہنے میں حق رکھتا ہوں کہ یہ حیدر کرار کے شیعوں کا شیوا نہیں ہے۔ اگر اس کی تحقیق کرنی ہے تو یوں کریں کہ بقی کو کس نے مسمار کیا، اس کی تحقیق کرنی ہے تو یوں کریں کہ جب بقی مسمار ہو رہی تھی اسی دن مکہ مکرمہ میں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی مزار مقدس کو، ان کے گنبد کو، ان کی قبر مبارک کو کس نے مسمار کیا، اور یہ تحقیق کرے کہ مولد نبی کا جو مقام تھا مکہ مکرمہ میں اس کو کس نے مسمار کیا، اور طائف میں مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا جو مزار تھا اس کو کس نے مسمار کیا۔ یہ تین واقعے ایک ہی تاریخ میں ہوئے۔ سب سے پہلے ایک گروہ مکہ میں چلا گیا، دوسرا طائف میں چلا گیا، تیسرا گروہ بقیع کی طرف آیا، مدینے میں آیا۔ تو جس گروہ نے یہ کام سارے کیے، یہ شام میں عبداللہ ابن عمر ابن عبد العزیز کی مزار پہ حملہ کرنا بھی اسی گروہ کے تانے بانے ہیں، یہ وہی داعش ہیں۔ میں یہ کہنا واضح سمجھتا ہوں، حق بجانب ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ حیدر کرار کے شیعوں کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے رہنماؤں نے ہمیں درس ہی ایسا دیا ہے کہ کبھی علی کسی بھاگتے ہوئے کے پیچھے بھاگا نہیں ہے۔ علی نے بھاگتے ہوئے کو بھاگنے دے کر اس کو چھوڑ کے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیشہ مقابلہ اس کے ساتھ کرو جو آپ کے مقابلے میں آئے، اور ہمیں سمجھایا ہے کہ کبھی مزارات مقدسہ، کبھی کسی کی قبر کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہی نواسب ہیں جنہوں نے شام میں، جنہوں نے حجر بن عدی کی مزار مقدس کو پامال کیا تھا، جنہوں نے عراق میں بہت سے انبیاء کرام کی مزارات مقدسہ کو پامال کیا تھا، آج یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمر ابن عبد العزیز کی مزار پہ حملہ کر کے یہ ایک میسج دیا کہ ابھی ایام آنے والے ہیں انہدام جنت البقیع کے۔ تو مومنین، آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنا مقدمہ بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے پروگراموں کے ذریعے بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جنت البقیع میں جتنی مقامات مقدسہ تھے، جتنی مزارات تھی، ان کو پھر سر نو سے تعمیر کیا جائے۔ یہ ایک سازش کے طور پر یہ 15 دن پہلے، 20 دن پہلے اگر خبر تھی تو اس کو اب کیوں اچھالا گیا؟ اس لیے تاکہ اس کو اچھال کے یوم انہدام جنت البقیع پہ پردہ ڈالا جا سکے، جو کہ انشاءاللہ مومنین اس کو ناکام کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جنت البقیع جس کی اتنا عظمت تھی کہ رحمت دو عالم سید الانبیاء رحمت للعالمین حسنین کا نانا زہرا کا بابا انبیاء کا سردار جایا کرتے تھے، وہاں نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، اہل بقیع کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو کیا تکلیف تھی اہل بقیع کی مزارات کو مسمار کرنے کی؟ فخر اسلام سید الشہداء جناب حمزہ کی مزار وہاں تھی، اور وہاں جناب حمزہ کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی تھی، جس کے بارے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ زمانے رسول میں ہی اس مسجد کی تاسیس رکھی گئی تھی۔ ان کو کیوں مسمار کیا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں عناد تھا محمد و آل محمد کے بارے۔ یہ بغض محمد و آل محمد میں آ کے انہوں نے اصحاب پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا، آل پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا۔
اب یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا قبروں پہ جانا صحیح ہے؟ کیا مزارات پہ جانا صحیح ہے؟ تو یہاں پہ پھر اسی صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھتا ہوا آپ کی عبادات کو تمام کرتا ہوں۔ رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، اسی صحیح مسلم میں بھی ہے اور احمد بن حنبل نے المسند میں بھی لکھا ہے، اور اسی طرح احکام الجنائز میں امام ناصر الدین البانی نے بھی یہی روایت لکھی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، زوروا المقابر فإنها تذکر الموت۔ رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، قبروں کی زیارت کو جایا کرو، قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ یہ قبروں پہ جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ موت کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور جو عمل انسان کو موت کی یاد دہانی کرائے وہ عمل اللہ کے قریب کرتا ہے۔ گویا کہ یہ مزارات مقدسہ پہ جانا، قبروں پہ جانا، یہ سنت رسول بھی ہے، حکم رسول بھی ہے، اور اسی سے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے۔ جس بھی عمل کے ذریعے انسان خدا کے قریب جائے وہ عبادت ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا۔ تو دوستو، اس جنت البقیع کی عظمت اتنا تھی کہ رحمت دو عالم کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جب مدینے میں تھے تو جنت البقیع میں جاتے تھے۔ رحمت دو عالم کی وفات کے بعد، وصال پیغمبر کے بعد، یہی عمل بنت پیغمبر نے اپنایا۔ جتنا دن زندہ رہی جنت البقیع میں جایا کرتی تھی اور پھر بابا کی قبر پہ آیا کرتی تھی۔ اسی لیے اسی عوامل کو دیکھتے ہوئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سن 1926 ہجری میں جیسے ہی آل سعود نے یہ ملکی کنٹرول سنبھالا، حکومت سنبھالی، ایک بھاری مشینری لے کے چلے، بقیع کی طرف بڑھے۔ کچھ لوگ آگے آئے، آ کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ یہ مشینری، یہ پورا عملہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ لوگ جمع ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو بقیع میں مزارات بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ یہ شرک کا سبب بنتے ہیں، یہاں لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، تو ہم ان کو مسمار کرنے جا رہے ہیں۔ تو آنے والے نے کہا کہ اس قبر کو مسمار کرو گے جس قبر میں پیغمبر کی بیٹی ہے، جس قبر میں سید الشہداء جناب حمزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ کوئی بھی ہو ہم اس پوری بقیع کو مسمار کر دیں گے۔ تو دوستو، یہ وہی مثال تھی جو پیغمبر کے وصال کے بعد کچھ لوگ آگ اور لکڑی لے کے دروازہ زہرا کی طرف بڑھ رہے تھے، یا ایک شخص آگے بڑھا، آ کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم دروازہ علی و بطول پہ جا رہے ہیں، ہم علی کو بہر بلائیں گے، اگر علی نے بہر آ کے ہماری مان لی تو ٹھیک، ورنہ ہم خانہ بطول کو آگ لگا دیں گے۔ تو آنے والے نے کہا تھا، یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کی بہت بڑی بڑی کتابوں میں روایت موجود ہے، آنے والے نے کہا کہ اس گھر میں تو پیغمبر کی بیٹی رہتی ہے، اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں، اس گھر میں تو وہ شہزادے رہتے ہیں جن کو پیغمبر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے، اپنے شانوں پہ بٹھا کے مدینے کے گلیوں میں یہ اعلان کرتے تھے، اے لوگوں پہچان لو یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو آنے والے نے کہا وَإِنْ اگرچہ کوئی بھی رہتا ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں یہ سروکار ہے کہ اگر علی نے ہماری مان لی تو ٹھیک، ورنہ ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے۔ تو دوستو، جس طرح زہرا زندگی میں
مظلومہ تھی، آج بھی اسی طرح مظلومہ ہے۔ آج ہر کسی کی مزارات بنی ہوئی ہیں، ہر کسی کی قبریں آباد ہیں۔ اگر کسی کی قبر ویران ہے تو وہ پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ بنت پیغمبر ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اور تمام مومنین سے التماس کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ خالق کائنات ہماری زندگی میں ہمیں وہ منظر دکھائے کہ جب بنت پیغمبر اور باقی اہل بقی کی مزارات مقدسہ بنی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ان لوگوں کو جو منحرف ہو چکے ہیں ان کو راہ ہدایت کی ترغیب دلائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں بھی کہیں بھی محبان اہل بیت ہیں ان کی خود حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرمائے، دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد فرمائے، اور وارث زماں حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔